اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل وقال النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا وقال عليه الصلاة والسلام إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهى الله أن يموت رجل وعليه دين لا يدعو له قضاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت احسان کرم ہے کہ اس مالک نے ہم سب کو نماز جمعہ کے لیے یکجا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو، ہماری آنے والی نئی نسلوں کو پکا اور سچا نمازی بنائے۔ پچھلے جمعے سے سلسلے وار سے بات چل رہی تھی معاملات کے بارے میں، کیونکہ معاملات دین کا بہت اہم حصہ ہے جس کو ہم آپ ضروری نہیں سمجھتے۔ نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، صدقہ خیرات کر لیتے، اگر زکوٰۃ واجب ہوتی اس کی ادائیگی بھی کرتے ہیں، حج واجب ہوتا ہے، استطاعت ہے حج کرنے کی تو حج بھی کر لیتے، لیکن معاملات کے اندر ہم آپ بہت کچے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے بارے میں بتایا، ریاضت کے بارے میں بتایا، روزہ اور نماز، حج اور زکوٰۃ کے بارے میں بتایا، وہی پیغمبر علیہ السلام نے معاملات کے بارے میں بتایا کہ ایک دوسرے سے معاملات کیسے ہونے چاہیے۔ اسی وجہ سے آدھا دین جو منحصر ہے، ڈیپینڈ ہے، وہ معاملات کے اوپر ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز کبھی قضا نہیں کرتا، اچھی بات ہے، بڑا نمازی ہے، ذاکر ہے، عبادت گزار ہے، عابد ہے، لیکن اگر اس کے معاملات صحیح نہیں ہیں، لین دین صحیح نہیں ہے، تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ ضروری ہے کہ اپنے معاملات کو ہم آپ درست کریں۔ اسی وجہ سے اسلام نے معاملات کو پاک صاف رکھنے کے لیے بہت زور دیا گیا۔ پیغمبر نے فرمایا جو معاملات کے اندر صحیح نہیں ہے، دھوکہ دیتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں۔ فرمایا من غش فلیس منا، جس شخص نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی پیغمبر علیہ السلام کی شفاعت کا حقدار نہیں، نیک لوگوں، صالحین لوگوں میں سے اس کا شمار نہیں۔ اسی وجہ سے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن ایمان والا نماز چھوڑ سکتا، روزہ چھوڑ سکتا، اعمال صالحہ چھوڑ سکتا؟ بہت ساری چیزوں نے پوچھا صحابہ کرام نے۔
پھر پوچھا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایمان والا، کیا مومن جھوٹ بول سکتا؟ پیغمبر نے فرمایا کبھی نہیں۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن دھوکہ دے سکتا؟ پیغمبر نے فرمایا کبھی نہیں۔ ایک مسلمان چوری کر سکتا، شراب پی سکتا ہے، زنا کر سکتا ہے، لیکن پیغمبر کو اتنی امید تھی ہم آپ سے کہ بڑی کانفیڈنس کے ساتھ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مومن چوری کر سکتا ہے، شراب پی سکتا ہے، لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا۔ آج یہ چیز ہمارے اندر بہت زوروں سے پنپ رہی ہے اور اس کو ہم گناہ تصور نہیں کر سکتے۔ جس طریقے سے شراب پینا گناہ کبیرہ ہے، جس طریقے سے جوا گناہ کبیرہ ہے، جس طریقے سے سود کھانا گناہ کبیرہ ہے، اسی طریقے سے معاملات میں صحیح رکھنا واجب ہے ہر مسلمان کے اوپر۔ اگر کسی کا پیسہ کوئی مال لیتا ہے تو جس طریقے سے زنا اور شراب خوری سے، شراب نوشی سے اور حرام خوری سے بڑے بڑے گناہ لکھے جاتے ہیں، اسی طریقے سے اگر کسی کا کوئی پیسہ دبا لیتا ہے تو وہ بھی گناہ کبیرہ میں لکھا جاتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان اعظم الذنوب عند اللہ ان یلقاہ بها عبد بعد الکبائر التي نهى الله عنها ان يموت رجل وعليه دین لا يدعو له قضاء، کہ ان بڑے گناہوں کے بعد یعنی شرک، زنا، شراب نوشی کے بعد سب سے بڑا گناہ جس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے منع فرمایا وہ یہ کہ انسان کے اوپر کسی وقت کے اوپر قرضہ ہو اور وہ قرضہ کی حالت میں مر گیا ہو، اس نے ادائیگی کا کوئی انتظام نہ کیا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی سے قرض لے لیتے ہیں لیکن لوٹانے کی استطاعت ہے ہمارے پاس، مثلا بیوی کا زیور رکھا، بیوی کے جھالے ہیں، لیکن 30,000 روپیہ ہم نے کسی سے لے رکھا تو اس کو ہم دھوکہ پر دھوکہ دیتے چلا جا رہے، وعدہ پر وعدہ کرتے چلے جا رہے، لیکن ہم اس کو لوٹاتے نہیں۔ اگر اس حال میں ہم مر جائیں تو کیا ہوگا؟ پیغمبر نے فرمایا نفس المؤمن معلق بدینہ حتی یقضی دینہ، کہ مومن کی روح بھٹکتی رہتی ہے، اس کو کبھی سکون نہیں ملے گا اس کی آتما کو جب تک کہ اس کا قرضہ نہ ادا کر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی جنازہ آتا تھا پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں عہد نبوی میں، تو آقا علیہ السلام سب سے پہلے پوچھتے تھے کہ بتاؤ یہ مقروض تو نہیں ہے، اس کے اوپر کسی کا قرضہ تو نہیں ہے؟ اگر پتہ چلتا تھا کہ یہ بندہ مقروض ہو کر مر رہا ہے، اس کے اوپر قرضہ ہے اور اس نے ادائیگی کا کوئی انتظام نہیں کیا، تو آقا علیہ السلام اس کی نماز نہیں پڑھتے تھے، کہتے تھے اے صحابہ تم پڑھ لو، آپ پڑھ لیجئے۔ پیغمبر علیہ السلام جس کی نماز جنازہ پڑھا دے کیا اس کی مغفرت میں کوئی شک ہے؟ بتاؤ، اس اتنی بڑی نعمت سے وہ محروم ہو جاتا تھا۔ ایک موقع پر لکھا کہ ایک جنازہ آیا، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس کے اوپر قرضہ ہے؟ لوگوں نے کہا جی 3 درہم ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آپ پڑھ لیجئے، میں نہیں پڑھوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہنے لگے یا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ضمانت لیتا ہوں اس کے قرضے کی، آقا آپ اس کی نماز پڑھائیے، یہ کیوں اتنی بڑی نعمت سے ایک ایمان والا ہے، مومن ہے، یہ محروم ہو جائے گا؟
آپ کی دعاؤں سے اور مغفرت سے، لہذا میں ذمہ لیتا ہوں کہ اس کا قرضہ میں ادا کروں گا، آپ نماز پڑھیں۔ اسی وجہ سے تو قرآن نے کہا کہ جب معاملات کرو تو اس کو لکھ لیا کرو، تاکہ اگر ہم مر گئے تو ہمارے جو بچے ہوں گے ان کو یہ تو پتا چلے گا کہ ہمارے ابا نے اتنا قرضہ لیا تھا، تاکہ اس کی ادائیگی کر سکے۔ اور وراثت اسی وقت تقسیم ہوتی ہے جب پورا قرضہ بانٹ دیا جائے، جب قرضے سے جب بچ جائے گا تب بچوں میں وراثت تقسیم ہوگی۔ لیکن ہمارا حال یہ کہ اسی وجہ سے آج کوئی قرض حسنہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے معاملات اتنے گندے ہو چکے، اسی وجہ سے کوئی پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ اگر ضرورت ہو آپریشن کرانے کی، اگر کوئی بندہ بیمار ہو یا کسی کے یہاں شادی ہو، اگر وہ لینا چاہے یا اور کسی وجہ سے لینا چاہے کاروبار کے لیے، اگر کوئی چاہے کہ ہم ان سے قرض حسنہ لے لے تو کوئی دینے کے لیے تیار نہیں، اور جو دے بھی دیتا ہے تو اس کو جو ہے بہت بدعقل مانا جاتا ہے۔ بہت کم ہے لوگ دینے کے لیے۔ کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ ہمارے معاملات صحیح نہیں، جس کا ہم لے لیتے اسے دیتے نہیں۔ اسی وجہ سے ساری ہماری دوستی ٹوٹتی ہے، ساری رشتہ ناتا ٹوٹتا ہے۔ کتنے ایسے رشتے دار ہوئے ہمارے آپ کے، بہت سارے ہوں گے جنہوں نے بتایا کہ ان کا آنا جانا، رشتے داری جو قطع رحمی جو وی ہے وہ اس بنا پر ہوئی ہے کہ ان کے معاملات درست نہیں تھے، انہوں نے ادھار پیسہ لیا تھا، قرض لیا تھا اور پھر واپس نہیں کیا۔ بہت سارے لوگوں نے غم نکل لیا۔ اسی وجہ سے کوئی آج قرض حسنہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سب کہوں پورا قرض سیاح چلا۔ آپ کو اگر ضرورت ہے تو آپ پرسنٹ پر آپ کو ملے گا، آپ کو سود پر لگا کر دیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہی ہے جو لے لیتا وہ دیتا نہیں۔ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص 1 روپیہ کسی کا مال لیتا ہے تو اس کو 700 مقبول عبادتیں اس کو دینی پڑیں گی۔ اگر 700 مقبول عبادتیں اس کے پاس نہیں ہے تو اتنے جو ہے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے مقبوض آدمی کے اوپر۔ ایک حدیث میں آتا کہ قیامت کے دن لوگ نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئیں گے اور ساری ان کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اتنی ساری نیکیاں ہونے کے باوجود، کیونکہ وہ لوگوں سے قرض لیا کرتے تھے اور جب قرض لیتے تھے تو اس قرض کو لوٹاتے نہیں تھے، وعدہ پر وعدہ کرتے جا رہے تھے۔ اگر کوئی قرض لے، اگر نہ دے پائے اس وعدے کے مطابق تو اس سے جا کر اس سے مہلت لے۔ اگر وہ اسرت کے اندر ہے، تنگدستی کے اندر ہے، پریشانی کے اندر ہے، لوگوں کا پیسہ لے کر اپنا کام لوگ چلاتے، بیپار چلاتے، لیکن کہتے کما کر دیں گے، ایسے ضرورت ہوگی تو نہیں دیں گے، اسی وجہ سے کوئی دینے کے لیے تیار نہیں۔ حالانکہ قرض کے بہت بڑے دینے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جو بغیر کسی لالچ کے قرض دیتا ہے تو قرض حسنہ ہوتا ہے۔ جب تک کہ اس کا قرضہ جتنے پیسے دیے تھے جب تک رہیں گے اتنے پیسوں کا ہر دن اسے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ اتنا بڑا بتاؤ ثواب قرض دینے کا۔ لیکن آج اگر قرض دے دیا جائے تو کوئی لوٹانے کے لیے تیار نہیں۔ بہت سارے ہمارے اور آپ کے یار دوست ہوں گے جن لوگوں نے قرضہ لے لیا ابھی تک دیا نہیں، ان سے تعلق کسی بنا پر ٹوٹ گیا۔ کہاوت ہے کہ القرض مقراص المحبہ، کہ قرض جو ہے
وہ جو ہے محبت کو توڑنے کی ایک قینچی ہے۔ اسی وجہ سے رشتہ داریوں میں دیکھا گیا کہ جو وقت پر پیسہ نہیں دے پائے یا مار لیا اس کا پیسہ تو رشتہ داریاں ٹوٹ گئی۔ حالانکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت زور دیا کہ جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ کبھی قطع تعلق نہیں کرے گا، رشتہ نہیں توڑے گا۔ لا يدخل جنت قاطع، پیغمبر نے فرمایا کہ رشتہ کو توڑنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ عام طور پر جو ہمارے رشتے ٹوٹتے ہیں وہ ہمارے معاملات کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور اس معاملات کے اندر دھوکہ بہت ہوتا ہے۔ کسی نے کہا بھائی ہم کو 10,000 روپیہ دے دیجئے اور اگلے مہینے کی پہلی تاریخ کو ہم آپ کو دے دیں گے۔ اگر کوئی دے دیتا ہے تو وہ ڈیٹ بڑھاتا رہتا ہے۔ اگر کسی کے پاس بالکل کچھ نہیں، نہ اس کے پاس کھیت ہے، نہ مکان ہے، نہ کوئی زیورات ہے، کچھ بھی نہیں، تو اللہ تبارک تعالی فرماتے ہیں من اخذ اموال الناس یرید اداء، اور اس کی دینے کا ارادہ ہے تو ادى اللہ تبارک تعالی کوئی نہ کوئی وسائل پیدا فرمائیں گے۔ اگر نہیں دے پایا اور مر گیا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس کے پاس ہونے کے باوجود ہمارے پاس زیور رکھا ہے، مثال کے طور پر ہار رکھا ہے، اور ہم نے 50,000 روپیہ لے رکھے اور ہم ان کو پڑھاتے رہتے، اب کس نہیں اس سیزن میں دے دیں گے، آئندہ سیزن میں دے دیں گے، ہمارے پاس ہار ہے، ہار نہیں بیچنا چاہتے کہ ہم اپنا ہار بیچ کر کے ان کو پیسے لوٹا دیں، اپنی پراپرٹی ختم نہیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو ٹال مٹول کرتے رہیں گے۔ اگر اس حالت میں کوئی آدمی مر گیا تو گناہگار مرے گا اور گناہ کبیرہ ہوگا۔ اور جو لوگوں کا پیسہ مال لیتے بہت ہوتا ہے، دکانوں پر کھایا کھاتا چلایا بس ختم، چلے گئے دلی ممبئی، 1-2 روپیہ کا سامان لیا نہیں دیا، اگر کوئی 1-2 روپیہ مانگ لے تو فوراً ڈانٹنے لگتے، کیسا بے غیرت آدمی، کیسا کنجوس آدمی۔ جو معاملات میں اچھا اس کو کنجوس بتاتے، پیغمبر نے فرمایا کہ زندگی گزارو بھائیوں کی طرح اور معاملات اجنبیوں کی طرح، کہ ایک ایک پائی کا حساب رکھیے۔ وہ بے غیرت نہیں، وہ معاملات کے اندر پکا اور سچا۔ 1 روپیہ کسی کا قرضہ دبا لینے سے اتنا بڑا گناہ ہے کہ بتاؤ اس کو 700 مقبول عبادتیں دینی پڑے گی۔ بعد ایسے حضرات کی کبھی انہوں نے 700 نمازیں پڑھی ہی نہیں، اور پڑھی تو ان کو ہم آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ مقبول کی ہے نہیں، قبول کی ہے یا نہیں کی ہے۔ پھر سارا گناہ ان کا اس مقروض کے اوپر لاد دیا جائے گا۔ تو قرضہ بہت بڑی چیز ہے، بہت زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زور دیا کرتے تھے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، اس نے قرضہ چھوڑا، میں غریب کہاں سے اس کا قرضہ ادا کروں، اور چھوٹے چھوٹے بچے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پہلے اپنے بھائی کا قرضہ ادا کر، بچوں کی بات کے اندر، یتیم بچوں کو بعد میں ان کی بات کفالت کی پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی پہلے آپ اس کا کہیں سے لا کر قرضہ ادا کر دیجیے۔ ایک صحابی آئے، ان کے پاس 4 درہم کے اوپر قرضہ تھا۔ ایک یہودی آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں صاحب پر میرا قرض ہے، 4 درہم یا دینار ہے، وہ دے نہیں رہا۔ پیغمبر علیہ السلام ان کو بلائے، وہ معافی تلافی کرنے لگے، کہنے لگے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو نہایت ہی مسکین اور غریب ہوں، میں کہاں سے 4 درہم یا 4 دینار ان کو دوں گا۔
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام برابر یہی فرماتے رہے کہ اس کا قرضہ دو، اس کا قرضہ دو، اس کا قرضہ دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، اور 3 مرتبہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بات کہے تو سمجھ لیجئے آپ غصہ ہو جاتے ہیں، اور جس پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضگی کی نظر پڑ جائے کیا وہ کامیاب ہوگا؟ اس کی تو عاقبت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ وہ صحابی فوراً اٹھتے اور بازار میں جاتے، اور جو چادر پہن رکھی تھی وہ چادر اتاری اور سر سے پگڑی امامہ باندھ رکھا تھا، اس امامہ کو پہن لیا، اور اس چادر کو 4 درہم میں بیچ کر لائے اور اس یہودی کا غیر مسلم کا قرضہ دیا۔ راستے میں جا رہے تھے، پتلی سی ہلکی سی وہ پگڑی تھی، ایک بوڑھی عورت دیکھتی بلاتی، وہ کہتی تم کو شرم نہیں آتی؟ تم نے اتنا باریک کپڑا پہن رکھا ہے۔ تو صحابی کہنے لگے کہ اماں جی میرے پاس پہننے کی ایک ہی چادر تھی اور 4 روپیہ کسی کے قرض دینا تھا، اسی وجہ سے میں نے بیچ کو چادر دی، اماں میرے پاس چادر نہیں پہننے کے لیے۔ وہ بوڑھی عورت، بوڑھی ماں ان صحابی کو چادر لا کر دیتی، پھر پہن کر آتی۔ اور اسی وجہ سے فرمایا، اور اس میں منافقت بھی پائی جاتی، کیونکہ جب آدمی قرضہ لے لیتا ہے، جب حالی دیتا نہیں ہے تو وعدے پر وعدے کرتا ہے، پھر جھوٹ بولتا، تو اس میں ایک تو دھوکہ، دوسرا جھوٹ، کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جھوٹا کبھی جنت میں لا يدخل جنت قط، کہ جھوٹا جنت میں نہیں جائے گا، دھوکے باز جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر وہ ایمان والا ہوگا، مومن ہوگا، مسلمان ہوگا تو کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا۔ آج تو ہمارے ہر قدم قدم پر دھوکہ، قدم قدم پر جھوٹ، اگر ہے کہیں تو فون لگاتے اور بتاتے ہیں جو ہے آؤٹ آف نیٹ ورک ہیں، یہاں ہے نہیں۔ کارڈوں پر شادی کے کارڈ ہوتے ہیں، اس میں جو طعام کا پروگرام لکھا ہوتا ہے وہ لکھا ہوتا ہے 11 بجے اور شروع کرتے ہیں 2 بجے 3 بجے سے، یہ بھی دھوکہ۔ اور فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایسا آدمی منافق ہوتا ہے، لا ایمان لمن لا امان لہ، لا ایمان لمن لا عہد لہ، کہ وہ پکا سچا مومن نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر نے فرمایا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جس کے اندر عہد اور وفا نہ ہو، وفاداری نہ ہو، جس کے اندر جو امانت دار نہ ہو، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا آیات الثلاث، آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی 3 عادتیں ہوتی، خصلتیں ہوتی، نشانی ہوتی، کہ اذا حدث کذب، جب بات کرے گا تو وہ جھوٹ بولے گا، ادھر ادھر کی اڑائے گا، پہنگائے گا کہ بھائی کیا بتائیں، دے نہیں پائے، بہت پریشان تھے، فلاں صاحب بیمار تھے، ہم وہاں چلے گئے، ہمارا وہ ہو گیا، سارے دنیا بھر کے عذاب ہمارے اوپر آ گئے، اتنا جھوٹ بولے گا ایک بات کو بنانے کے لیے۔ دوسرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نشانی بتائی کہ اذا احد وفا اخلف، کہ جب وہ وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا۔ پیغمبر نے فرمایا اذا تؤمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو اس میں وہ خیانت کرے گا۔ یہ منافقت کی پہچان بتائی کہ جو قرضہ لیتے ہیں ان کے اندر بھی یہ پایا جاتا ہے، ایک تو دھوکہ، ایک تو وعدہ خلافی پایا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا منافقین کے بارے میں، صرف وہی منافق نہیں تھے، اس دور کے یہ بھی منافق مانے جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، کہ منافق جہنم کے ایسے لوگ، دھوکہ دینے والے، وعدہ خلافی کرنے والے، لوگوں کا پیسہ مارنے والے، جہنم کے سب سے بیکار اور بھیانک سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور
دنیا کی کوئی طاقت، کوئی سفارش ان کو بچا نہیں سکتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو جو باتیں کہی گئی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔